بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے 47ویں سورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 24ویں آیت ہمارا موضوع سخن، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام الہی جو تلاوت ہوا ہے، سب سے پہلے اس کا مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر خود ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ موضوع ہم نے اختیار کیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نزول قرآن کا جو مہینہ ہے اس کی کما حقہ قدر کر سکیں اور اپنے دلوں کو کتاب الہی کے فیوض و برکات سے منور کر سکیں۔ لازم ہے کہ وہ تالے جو دلوں کو لگ جاتے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ زندگی بدل کے کیوں نہیں رہ جاتی؟ کردار میں انقلاب کیوں نہیں آتے؟ رویے بہتر کیوں نہیں ہو جاتے؟ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی عادت کیوں نہیں پڑتی؟ لالچ، طمع، حرص، ہوا، بخل دلوں سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ اگر قرآن مجید پر غور کیا ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید پر غور ہی نہیں کیا۔ کیوں غور نہیں کیا؟ یا تو غور نہیں کیا کہ غور کرنے کی عادت نہیں ہے، یا پھر ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے لگے ہوئے ہیں۔ اب دلوں کے تالے، اس کا تذکرہ مختلف جہتوں سے قرآن مجید میں کیا گیا۔ ایک چیز کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی جب پیدا فرماتا ہے تو اس کو کوئی تالا نہیں لگا ہوا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کی پوری کائنات کا فطری دین جو ہے وہ اسلام ہے، اس طرح ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، تو پھر اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، اس کے ماں باپ
اس کو یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں. ایک طرف یہ، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا منکروں کے بارے میں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لاتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے مور لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے. اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ نے مور لگائی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مور جو ہے یہ ہم خود لگاتے ہیں، جیسے یہاں ارشاد فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے ہیں خود ان کے اپنے. تو یہ چیز جو ہے قرآن مجید ایسی کتاب جو اس نے چیلنج کیا ہے کہ انسان نے اگر لکھی ہوتی یہ کتاب تو اس میں تضاد ہوتا، اور اس میں تضاد نہیں ہے، اور یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ اس کو کسی انسان نے نہیں لکھا ہے. قرآن مجید میں تضاد نہیں ہے. پھر اس میں تطبیق کیا کریں گے کہ ان کے تالے اور اللہ کے لگائے ہوئے تالے، اللہ نے ایک نظام سیٹ کر دیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا ہے جو انسان کے باہر بھی اور انسان کے اندر بھی موجود ہے. اور اللہ نے راستے بھی دکھا دیے کہ اگر ان راستوں پہ چلو گے تو پکڑے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، ٹریپ ہو جاؤ گے. انسان اپنی حماقت کی وجہ سے جب ٹریپ ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو چونکہ سسٹم اللہ نے بنایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس نتیجے کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا انسان خود اپنے عمل کی وجہ سے. اس لیے دونوں باتیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ تالے لگنے کا باعث بنتا ہے، اور انسان خود وہ راستے اپناتا ہے کہ جو تالوں کی طرف جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں. اب یہ تالے کون کون سے ہیں یہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جب ان کو بلایا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اور یعنی جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف، قرآن مجید کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ پورا زور لگا کر آپ سے دور ہٹتے ہیں اور دور ہٹاتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے کہ نفاق ہے، اور دو طرف دعوت ہے، کتاب اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف، کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ کتاب اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور اگر غور کریں تو یہ دونوں جو اطراف ہیں یہ ایک ہی طرف بنتی ہیں، اس لیے کہ ایک جو ہے وہ تحریر ہے، ایک جو ہے وہ تھیوری ہے، اور ایک جو ہے وہ پریکٹیکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے قرآن مجید میں لکھ دیا، اور عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھا دیا. جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا اخلاق جو ہے وہ قرآن مجید پر مبنی تھا. جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے کردار کا حصہ تھا. تو اب منافق جو ہے وہ قرآن مجید تک پہنچ جاتا ہے لیکن دربار رسالت تک پہنچنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے. اس لیے کہ چاہتا ہے کہ ایک چور دروازہ باقی رہے، اور اس سے پہلی اقوام نے یہ کیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں، تو اللہ نے جو چاہا وہ کتاب میں لکھ دیا، بندے نے کچھ اور چاہا. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بندہ احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. منافق جو ہے وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے بلکہ بندوں کا خوف ہوتا ہے. اس لیے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جب میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا. حکم اپنے من کا ماننا چاہتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ چلتا ہے اس راستے پہ تو اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ اللہ تو کچھ اور فرما رہا ہے. تو اس کا حل یہ نکالا کہ کتاب میں ہی تبدیلی کر دی جائے اور اللہ کے احکامات میں اپنی باتیں لکھ دی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ ایسے ہی فرماتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں. یہ ہوتا رہا. تورات کے ساتھ، زبور کے ساتھ، انجیل کے ساتھ ایسا ہوا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے. تو اللہ نے وعدہ فرما دیا کتاب محفوظ ہے، اب تم ترمیم نہیں کر سکتے، تغیر اس میں نہیں ڈال سکتے، تبدیلی نہیں لا سکتے، اپنی خواہشات کو کتاب اللہ کا نام نہیں دے سکتے ہو. یہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ محکم ہے اور پہرے دار اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اب یہ ممکن نہیں رہا کہ کوئی اپنے لفظوں کو قرآن مجید کے الفاظ کا نام دے، لیکن وہ جو انسان کی کمزوریاں ہیں وہ تو موجود تھیں اور موجود ہیں، ہر زمانے میں موجود تھیں، آج بھی ہیں. نتیجہ یہ کہ اب قرآن مجید آنے کے بعد جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ خواہش کے مطابق جئیں لیکن لوگوں سے بھی بچ سکیں، تو اب وہ ممکن نہیں رہا کہ وہ قرآن مجید میں اپنے لفظ ڈال کے اپنے آپ کو سچا ثابت کریں. اس لیے ان کو یہ راستہ چاہیے تھا کہ اب لفظ تو یہی رہے لیکن ترجمہ مفہوم ہم اپنی مرضی کا بنا لیں. لفظ وہی ہے، ترجمہ میری مرضی کا ہو جائے تو لوگوں کو پھر میں مطمئن کر سکتا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اس راستے میں رکاوٹ بنا دیا. اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی تشریح فرما دی، تفسیر سب سے اعلیٰ، سب سے اول، سب سے بہتر، اور اللہ کی طرف سے سند یافتہ مفسر قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں. اس لیے جب آپ نے حقیقی اور اصلی مفاہیم و مطالب قرآن مجید کے بیان کر دیے، اس لیے منافقین کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ اب اپنی مرضی کا مفہوم کتاب اللہ میں ڈال سکیں. اسی وجہ سے کتاب اللہ جو ہے وہ تو ٹھیک تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ناگوار ہے. یہ کچھ باتیں میں نے گزشتہ نشست میں اس حوالے سے عرض کی تھی. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ آگ میں جو سب سے گہرا گڑھا ہوگا دوزخ میں،
اس میں منافقین کو پھینکا جائے گا۔ یہ ایک وجہ ہوگی، ایک تالا ہو گیا نفاق کا کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، بندوں کا خوف ہے۔ اور بندے جو ہیں وہ پھر کئی طرح کے ہیں، مومن بھی ہے، غیر مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ اور بندہ جو ہے وہ مقبول ہونا چاہتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، تو مسلمان بھی مطمئن رہے اور غیر مسلم بھی مطمئن رہے۔ اللہ کا خوف تو بیچ میں ہے ہی نہیں، بندوں کو مطمئن کرنا ہے، تو پھر وہ منافقت اختیار کرتا ہے۔ جب ان کے پاس آتا ہے تو ان جیسی باتیں کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے تو ان جیسی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے جو عذاب ہے اپنا اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز، تالا، انسان اپنے دل کو تالا کیسے لگاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور وجہ بیان فرمائی، یہ ہے سورہ اعراف 7ویں سورت قرآن مجید کی اور آیت نمبر 101۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک تالا، ایک وجہ بیان کی کہ کیوں انسان کے دل کو تالا لگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتا اور اس کی رحمتوں سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کچھ قوموں کا تذکرہ فرمایا سورہ اعراف میں، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، سیدنا حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ، سیدنا حضرت ہود علی نبینا علیہ السلام اور قوم عاد کا تذکرہ، سیدنا حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام اور آل مدین کا تذکرہ۔ یہ قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ نے ان بستیوں کا ذکر فرمایا اور ان کے کرتوت بیان کیے اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ اس تناظر میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے، ارشاد فرمایا تلک القرآن نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے بارے میں غیب کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بات یہ ہے کہ ان بستیوں کے رہنے والوں کے پاس رسول آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، عقل کو حیران کر دینے والے نشانات کے ساتھ۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کتنی واضح علامات کے ساتھ ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام منہ مانگے معجزات ان کے سامنے لائے۔ ناقۃ اللہ جو ہے وہ پتھر سے نکلی، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کی واضح نشانیوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ آئے۔ اب چاہیے تھا نا کہ لوگ مان لیتے، تسلیم کر لیتے کہ معجزہ مانگتے ہیں، معجزہ آتا ہے تو نبی پر ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکاوٹ بیان کی، ان کے لیے ممکن نہ ہوا کہ اس چیز پر ایمان لائیں جس کا وہ پہلے انکار کر چکے تھے۔ یہ ایک نفسیاتی آڑ ہوتی ہے کہ اس کو ڈیل کرنے کی بیان کرتا ہے کہ بندہ جب نہ کر دے تو اس کو ہاں میں بدلنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لیے وہ ہیومن ریلیشن جب سکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ ڈیل کریں تو اس طرح سے کریں بات چیت کہ وہ پہلے مرحلے میں ہی بندہ نہ کر دے کہیں، اس لیے کہ جب وہ نہ کر دے گا تو پھر ہاں کو میں بدلنا اس کو بڑا مشکل ہوگا۔
یہ نفسیاتی رکاوٹ کہ میں نے نہ کر دی تھی، اب اس کو ہاں میں کیسے بدلوں، یہ نفسیاتی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ بندے کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ نہ کر رہا ہے، حقیقت ہے لیکن اس کو وہ حقیقت نہیں سمجھ رہا اور نہیں مان رہا، یہ تو ہوگی اور بات کہ اس کو وہ سمجھا ہی نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اس کو سمجھ آ گئی کہ بات اس نے پہلے مرحلے میں نئی بات تھی اس لیے نہ کر دی، رواج کے خلاف تھی، رسم کے خلاف تھی، ماں باپ کا جو طریقہ کار وہ دیکھ رہا تھا اس کے خلاف تھی، پہلے مرحلے پر اس نے نہ کر دی، بعد میں یہ غور کرنے سے حالات میں تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ بات وہی سچی تھی جس کا میں انکار کر چکا ہوں، لیکن اب یہ ضد آڑے آ گئی، انا جو ہے وہ رستے میں کھڑی ہوگی کہ میں نے جب انکار کیا تھا تو اب کس منہ سے میں اقرار کروں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور مثالیں تاریخ بھری ہوئی ہے ہمارے سامنے، دو مثالیں دیکھیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انکار کیا، جب دین کی دعوت دی گئی ابو جہل نے بھی انکار کیا، اور حضرت عمر نے بہت ہی زیادہ شد و مد کے ساتھ انکار کیا اور بڑی سختی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے حالت کفر پر، اپنے انکار پر، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو حق بجانے اور دعوت دین کو جھوٹی دعوت سمجھ رہے تھے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ قرآن مجید بالمشافہ ان کو اپنی ہمشیرہ سے سننے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کے دل نے یہ گواہی دی، کیونکہ ضد نہیں تھی بلکہ جہالت تھی، اس لیے جو ہی کلام الہی وہاں داخل ہوا تو انہوں نے جان لیا کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور ہر چند کے وہ اس ارادے سے گاتے چلے تھے کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیں گے، لیکن وہاں سے وہ پھر بارگاہ رسالت میں اسلام لانے کے لیے پہنچے۔ یہ ایک مثال ہے، اور دوسری مثال کہ ابو جہل پہلے مرحلے میں انکار کر دیا ہے تو اب دراصل تبدیلیاں آ رہی ہیں، نہ ماننے والے ماننا شروع ہو گئے ہیں، ثابت ہو رہا ہے دلائل سے، حالات سے، واقعات سے، قرآن مجید کی آیات سے کہ پیغام سچ ہے، لیکن اپنی ضد پہ وہ اڑا ہوا ہے ابو جہل۔ تو یہ دو کردار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ان کے لیے ممکن نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لائیں جس کا وہ پہلے انکار کر چکے تھے، اور فرمایا کہ جب بندہ اس طرح کی ضد اختیار کرتا ہے كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اس طرح سے اللہ منکروں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ انہوں نے ضد اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شعور کو حقیقت سمجھنے کا اہل ہی نہ رہنے دیا، اب وہ حقیقت کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آئے گا، ان کا خیال ہوگا کہ ہم ٹھیک سن رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک آواز کو پہچان نہیں سکیں گے۔ یہ ایک مرحلہ، یعنی ایک رکاوٹ، نفسیاتی رکاوٹ، اور اس رکاوٹ کا نام کیا ہے؟ ضد۔ یہ اللہ نے ہمیں بتائی۔ منافقت ہوگی، قرآن مجید سے بندہ استفادہ نہیں کر سکے گا، اور ضد ہوگی تو قرآن مجید سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ضد بڑی عجیب شے ہوتی ہے، بات سچی ہے لیکن یہ میں کرتا تو لوگ مانتے تو ٹھیک تھا، یہ تو کوئی اور کر رہا ہے تو اس لیے میں کیوں مان لوں۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اہل کتاب جو تھے موجود اس دور میں
عیسائی اور یہودی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی پہچان چکے تھے، پہچانتے تھے کتابوں میں آنے والی نشانیوں کی وجہ سے، جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے نا کہ کب ہماری شادی ہوئی، کب جو ہے وہ پیدائش کے اس آثار پیدا ہوئے، کب اس بچے کی ولادت ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہم نے اس کے بچپن میں اس کی پرورش کی، کیسے اس نے چلنا سیکھا، کیسے یہ بڑا ہوا، کیسے یہ جوان ہوا۔ تو اچانک کوئی کہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے تو بندہ اس سے لڑ پڑے گا، نہیں جی اس کو تو یہ ہمارے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہو۔ تو ایسے ہی صدیوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کون ہوگا اللہ کا پیارا آخری نبی، کس طرح کی شخصیت ہوگی، کس طرح کا دور ہوگا، کس طرح کے علاقے ہوں گے، کیسا اس کا پیغام ہوگا، کیسا اس کا کردار ہوگا۔ اتنی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا اور اتنے واضح علامات تھیں کہ وہ پہچان گئے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ کیوں نہیں مانا؟ اس ضد کی وجہ سے کہ ہے تو یہ سچا نبی، لیکن ہماری نسل سے پیدا کیوں نہیں ہو، یہ آل اسماعیل سے پیدا ہو گئے، آل اسحاق سے کیوں نہیں ہے؟ ضد ہے نا۔ تو یہ ضد کی وجہ سے کتنی بڑی معرومی ان کے حصے میں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جھوٹی انا سے اور فضول ضد سے ہمیں بچائے تاکہ ہم قرآن مجید سے استفادہ کر سکیں۔ ایک اور چیز ہے، اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، سورہ اعراف 146 نمبر آیت، اور اس چیز کا نام ہے تکبر۔ فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ کی نشانی اس لیے آتی ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا پیغام دے۔ پھول کھلتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم خوشبو سونگیں، سر دھنیں، اس کی تعریف کریں، بلکہ حقیقتاً وہ اپنی بولی میں، اپنی آواز میں وہ اللہ کا پیغام ہمیں دے رہا ہے۔ بہتا ہوا پانی، چلتی ہوئی ہوا، برستی ہوئی بارش، ہمارے اندر دھڑکتا ہوا دل اور چلتی ہوئی سانس، سوچتا ہوا دماغ، دیکھتی ہوئی آنکھ، سنتے ہوئے کان، ہر چیز جو ہے وہ ایک علامت ہے۔ ایک طرف ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، دوسرے اس پر غور کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، جو تھا، جو ہے، وہ سب کی سب اللہ نے اس کو اپنی آیتیں قرار دیا۔ اور کسی بھی چیز پر غور کریں تو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ زندگی ایک پیغام ہے، تعارف ہے اللہ کا۔ موت ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے، ایک تعارف ہے اللہ کا، سمجھنے والے کے لیے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ ہم ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے، اپنی نشانیوں سے پھیر دیں گے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ نشانیاں دیکھیں گے لیکن
سبق حاصل نہیں کریں گے۔ سبق حاصل کون؟ جو تکبر کرتے ہیں۔ متکبر جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں سے نشان راہ نہیں پا سکتا ہے۔ تکبر کرنے والا، اب اللہ کی نشانیاں غیر واضح نہیں ہے، وہ عیاں ہے، ہر چیز بول بول کے پکار کے کہہ رہی ہے کہ بندہ سو رہا ہے، اے سانس تو کیوں چل رہی ہے، اور اے دل تو کیوں دھڑک رہا ہے؟ تو دل جواب دے گا کہ بندہ تو سو رہا ہے لیکن مجھے بنانے والا جاگ رہا ہے، اور اس کا حکم ہے، تو جب تک اس کا حکم ہے میں نے دھڑکنا ہے، اور سانس کہے گی کہ میں نے چلنا ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن جس کے دل میں تکبر ہوگا اس کو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں گی۔ اور تکبر، میں بڑا ہوں، اس کے مقابلے میں انکسار، عاجزی اور انکسار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کو اعلیٰ سمجھو اور اپنے آپ کو گھٹیا سمجھو۔ دوسرے لوگوں کو اعلیٰ سمجھنا اور اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا یہ انکسار نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، بلکہ یہ احساس کمتری ہے، یہ تو بیماری ہے۔ امریکہ اعلیٰ ہے اور ہم گھٹیا ہیں، یورپ اعلیٰ ہے اور ایشیا گھٹیا ہے۔ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ انکسار نہیں ہے، یہ بیماری ہے، احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس۔ عاجزی اور انکساری کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں چھوٹا ہوں، امریکہ بڑا ہے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا یہ مطلب ہے کہ بندے کے دل میں یہ یقین راسخ ہو جائے کہ ہم چھوٹے ہیں اور اللہ بڑا ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کا تصور اور اللہ کے مقابلے میں اپنا ناچیز ہونا، یہ تصور جو ہے یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ اور جس کے دل میں یہ یقین راسخ ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ ہی بڑا لگتا ہے، پھر اس کو کوئی اور بڑا نہیں لگتا ہے۔ جب وہ اللہ کو سجدہ کر لیتا ہے، اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا لیتا ہے، تو ایک بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے کہ اس کو قدم قدم پر اپنا سر جھکانا نہیں پڑتا ہے۔ وہ سر جو حقیقتاً اللہ کو جھک گیا، پھر وہ نہ کسی طاقت کے آگے، نہ کسی طاغوت کے آگے، نہ کسی شیطان کے آگے کبھی بھی جھک نہیں سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے، نماز کا سجدہ، تو اس کو مشکل سمجھتا ہے، یہ مشکل نہیں، یہ آسانی ہے۔ آسانی اس لیے ہے کہ 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ جب تو اللہ کے آگے جھک جائے گا تو اب قدم قدم پہ جھکنے سے تو نجات پا جائے گا، اور اگر اللہ کو نہیں جھکے گا تو پھر قدم قدم پہ تمہیں جھکنا پڑے گا۔ تم نے یہ سمجھا کہ میں سجدے سے بچ گیا ہوں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ساری زندگی تمہاری سجدوں میں ہی گزرے گی۔ کبھی کسی دھمکی کے آگے سجدہ ریز ہو گیا، کبھی کسی دوسری دھمکی کے آگے سیدھا لیٹ گیا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ لیکن ایسے کرنا پڑتا ہے۔ لوگ جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے ان کو یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا
سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی آیتوں سے ہٹا دیں گے ان لوگوں کو۔ آیتیں دو طرح کی، ایک مجسم آیتیں، ایک لکھی ہوئی آیتیں۔ لکھی ہوئی آیتیں قرآن مجید کے اندر اور مجسم آیتیں اللہ کی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ اپنی آیتوں کو ہٹا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کائنات میں جدھر بھی دیکھو اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن جس کے اندر تکبر موجود ہوگا وہ ان آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کی آیتیں ہیں، لیکن جو تکبر کرنے والا ہے اس کو یہ آیتیں فائدہ نہیں دیں گی۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے ہٹا دیں گے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ ناحق تکبر اور حقیقی تکبر۔ ناحق تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ ناحق تکبر نہ کرو، حقیقی تکبر کرو۔ ناحق تکبر کا مطلب ہے کہ انسان ہو کر تکبر کرے تو وہ ناحق تکبر ہے انسان۔ پانی کا بلبلا ابھی تھا، ابھی نہیں ہے، ذرہ ناچیز، اور پھر تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو انسان خاص کہیں بھی کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، اگر وہ تکبر کرتا ہے تو وہ تکبر ناحق ہے، اس لیے کہ بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ تکبر کرے۔ تکبر کرنا کس کا حق ہے؟ جو حقیقتاً بڑائی کا مالک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی اس طرح فرماتے ہیں، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تکبر، اور جو میری چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو ذلیل کرتا ہوں۔ یعنی تکبر میری چادر ہے، بندہ میں بڑا ہوں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ جب بندہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اللہ اس کو ذلیل۔ تو جو اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر رہا ہے اور اب تکبر کے پودے کو پانی دے رہا ہے دل میں، یہ بیج ڈال کے، سمجھو کہ اس کے نصیب میں اب ذلت ہوگی اور وہ رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں، کائنات میں اس سے پہلے نہ کوئی ایسا انسان آیا نہ آئے گا کہ جیسے بڑے انسان اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مرکز کائنات، مصدر کائنات، محور کائنات، منبع کائنات، باعث تخلیق کائنات۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی ہستی، آپ فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا اس پر۔ فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ حضور کس پر فخر کرتے ہیں؟ فرمایا الفقر فخری، مجھے اپنی فقیری پر ناز ہے، فقیری پر فخر ہے۔ فقیری تکبر سے، فخر سے بے نیاز ہونے کا نام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس پر فخر ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، مجھے یہ فخر ہے کہ میرے اندر غرور نہیں ہے، مجھے یہ غرور ہے کہ میرے اندر فخر نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ میرے اندر فخر نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے انسان جب وہ تکبر نہیں کرتے تو اس کے بعد کس کو حق حاصل ہے کہ وہ انسان فخر کرے؟
انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے جب تکبر کرتا ہے. انسان بڑا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. اور یہ تکبر کئی طرح کا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت متکبرین کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ متواضع اور عاجز لوگوں کی جگہ ہے. جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ میں پہلوان ہوں اور بندہ اکڑ رہا ہے تو یہ تکبر ہے، یا کسی کے پاس مال ہے تو وہ کہے کہ میں بڑا ہوں تو یہ تکبر ہے. یہ بھی تکبر ہے لیکن اس کی ان گنت قسمیں. کوئی اس وجہ سے تکبر کر رہا ہے کہ میرا قد لمبا ہے، کوئی اس وجہ سے تکبر میں مبتلا ہے میرا رنگ سفید ہے، کوئی اس وجہ سے تکبر میں مبتلا ہے کہ میرا لباس. تو میرا لباس اگر دوسرے کے لباس سے بڑھیا ہے تو یہ تو فوقیت ہوگی لباس کی لباس پر کہ میرا لباس تو بڑا کون ہوا؟ لباس بڑا ہوا. میں کیسے بڑا ہو گیا؟ میری سواری دوسرے کی سواری سے اعلیٰ ہے تو یہ تو ایک گاڑی دوسری گاڑی سے بہتر ہوگی. میں کیسے بڑا ہوا؟ میرا مکان دوسرے کے مکان سے بڑا ہے تو مکان سے بڑا ہو گیا. میں کیسے بڑا ہو گیا؟ تو اسی کی وجہ سے جب تکبر ہوتا ہے خواہ وہ عبادت پر ہو، بندہ بڑا خوش ہے اور رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ خیال جاگزی ہونے لگا ہے کہ لوگ غفلت میں سوئے رہتے ہیں اور میں صبح کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس وجہ سے دوسرے بندوں کو وہ حقیر سمجھنے لگا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں چونکہ تکبر ہے اس لیے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، وہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا. جنت میں اب اگر مثال سے سمجھنا چاہے تو واقعہ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ عبادت میں مصروف تھے تو روایات آتی ہیں کہ ایک نور جو ہے روشنی پھیلی جو آسمان سے زمین تک ان کو نظر آئی اور اس روشنی کے اندر سے آواز آئی کہ اے عبد القادر تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تیری عبادتوں کو قبول کر لیا اور آج کے بعد تجھے کسی عبادت کی کسی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے دشمن، اے اللہ کے دشمن، اے شیطان مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. عبادت اور نماز یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اب شیطان تھا لیکن کتنا بڑا اس نے ڈول ڈالا تھا. اب پھر وہاں سے کہتے کی آواز آئی اور دوسری آواز آئی کہ اے عبد القادر یہ میرا وہ وار ہے جس سے بڑے بڑے ولی بھی بچ نہیں سکتے، نہ بچ سکے ہیں، لیکن آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے. تو اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس اب دوسرا وار کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. تو یہاں سے آپ سمجھیں کہ جو ہی انسان بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ لوگ جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں ہم اپنی آیتوں کو ان سے ہٹا لیں گے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ساری کی ساری آیتیں دیکھ لیں اور پڑھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے.
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ہدایت کا راستہ دیکھیں گے اس پر نہیں چلیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسی کو اپنائیں گے. یہ سزا ہے تکبر کی. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے بچائے. تو میں یہ اس کا کہا تھا کہ دلوں کو تالے کیسے لگتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے دل کو تالا لگتا ہے، ضد کی وجہ سے دل کو تالا لگ جاتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے دل کو تالا لگ جاتا ہے. ایک اور، کیونکہ تھوڑا سا وقت باقی ہے، ابھی بہت سی اللہ کے جو فرمودات ہیں، بہت سی جہتیں اس کی باقی ہیں، لیکن وقت کے تقاضے کے پیش نظر ان میں سے ایک جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے قاری قرآن، جب تو قرآن پڑھتا ہے تو یہی نظر آتا ہے نا سب سن رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ محفل میں موجود ہونے کے باوجود، کان کھلے ہونے کے باوجود، بظاہر متوجہ ہونے کے باوجود، قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سن سکتے، کچھ سنتے ہیں اور کچھ نہیں سن سکتے. اور فرمایا کیا ارشاد فرمایا، اذا قرأت القرآن، اے قاری قرآن جب تو قرآن پڑھتا ہے، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم تیرے درمیان اور اس شخص کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا ایک ایسا پردہ تان دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے درمیان اور قرآن کی تلاوت کے درمیان پردہ آ گیا. وہ سمجھتا ہے کہ سن رہا ہوں لیکن وہ نہیں سن سکتا. کیا پردہ ہے؟ کیا نفسیاتی رکاوٹ ہے؟ آخرت پر یقین نہیں رکھتا. اس لیے کہ جو اللہ کا پیغام ہے قرآن مجید ہے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنانے کے لیے لازم ہے کہ بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہو. اس لیے کہ یہ فلسفی ہی وہ فلسفی ہے جو آخرت پر ایمان سے شروع ہوتی ہے. الٹ ہے، یہاں سارا کچھ الٹ ہے. اس لیے کہ اہل دنیا، آپ پوچھیں، اکنامکس پڑھیں، معاشیات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ویلیو بڑھے گی. آپ کیا کریں؟ آپ مال اکٹھا کریں. کیسے اکٹھا کریں؟ پھر اس کے طریقے بتاتے ہیں. اور پورا زور لگا دیا، نئے نئے ہتھ کنڈے، نئے نئے فارمولے، تجارت کا زیر و زبر، انس اینڈ آؤٹ، نفسیات، لوگ کیسے پھنسیں گے، گاہک کو کیسے پھنسانا ہے، دنیا کو کیسے، بینکنگ کے اصول، یہ ساری باتیں آ گئی. اور اس کا نچوڑ کیا ہے کہ تو نے پیسہ اکٹھا کیسے کرنا ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنے سے تو بڑا ہو جائے گا. یہ فلسفی ہے. اس کے مقابلے میں جو اسلام کی فلسفی ہے وہ یہ کہ تو نے خرچ کرنا ہے اور اکٹھا نہیں کرنا ہے، اور جب تو خرچ کرے گا تو تو بڑا ہو جائے گا، تیرا مقام بڑھے گا، خرچ کرنے سے بڑھے گا. ہمیں معاشیات والے بتا رہے ہیں جمع کرنے سے تو بڑھے گا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تو خرچ کرنے سے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نشانی بتائی. یہ نہیں بتایا کہ وہ امیر جن کو رزق دیا اور خرچ کرتے ہیں. مومن متقی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، چھوٹی سی آیت ہے، کتنے مطلب بتاتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اب
خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنا مال کیوں خرچ کروں؟ اسی چھوٹی سی آیت کے اندر جواب موجود ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اور تو کہاں سے لایا ہے؟ ہم نے تم کو دیا ہے۔ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا، اللہ نے جواب دے دیا کہ یہ ہم نے ہی تمہیں دیا ہے، ان کو دیا ہے جس میں سے وہ، ہمارے پاس تو پہلے ہی تھوڑا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا، فرمایا مما، جو رزق دیا ہے تھوڑا ہے تو تھوڑا خرچ کر دو، زیادہ ہے تو زیادہ میں سے خرچ کرو، تھوڑے سے میں سے بھی خرچ کرو، زیادہ میں سے بھی خرچ کرو، اس لیے کہ تمہاری ذہنیت بنے گی، تمہارا تصور حیات بنے گا، تمہارا کردار بنے گا، تمہاری سوچ بنے گی کہ میں نے لینے والا نہیں بننا، میں نے دینے والا بننا ہے۔ میں نے، مومن کو اللہ ایسا بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کام کون کر سکے گا؟ وہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے دنیا کے بینک میں جمع کرا دیا تو ہو سکتا ہے کہ بینک دھوکہ کر جائے یا بینک دیوالیہ ہو جائے، لیکن جب اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا تو یہ وہ بینک ہے جو نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ کبھی یہ دیوالیہ ہوگا۔ یہ سچا بینک ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی بلائی تم اللہ کے حوالے کرو گے، اپنے لیے بھیجو گے آگے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں جب پہنچو گے تو اس کو پالو گے۔ تو جو جس کو پتا ہے کہ اصل اور ابدی زندگی باقی ہے وہ خرچ کرے گا، اور جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے وہ تو قدم قدم پہ سوچے گا کہ میں کیوں خرچ کروں، یہ تو گھٹ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ زبان سے نہیں کہتا میں قیامت کو جھٹلاتا ہوں، اس کی زبان کو مت دیکھنا، اس کے عمل کو دیکھنا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو ایسا شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ یتیم اور مسکین، دعوت کروں، پارٹی کروں تو اس میں نمبردار، صوبے دار، ناظم، کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے، چودھری صاحب، ملک صاحبوں، کرایہ دار کیوں ہوں، غرباء کیوں ہوں، مساکین کیوں ہوں، یتیم جو بچے ہیں یہ کیوں ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے گھٹیا دعوت وہ دعوت ہوتی ہے کہ جس میں امیروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو نہیں۔ تو غور کریں کہ ہماری جو پارٹیاں ہیں، ہماری جو شادیاں ہیں، یہ گھٹیا ترین شادیاں ہیں۔ ہمارے جو ولیمے ہیں گھٹیا ترین ولیمے، اللہ ماشاءاللہ، مگر جو لوگ خیال کرتے ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، تو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ یتیم کی بات کریں گے، وہ مسکین کی بات کریں گے، وہ دینے کی بات کریں گے، وہ آخرت کے حوالے سے سوچیں گے۔ سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں ان المرء اذا ہلک، آدمی جب مر جاتا ہے، قال الناس ما ترک، فرماتے ہیں اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ان المرء اذا ہلک قال الناس ما ترک، بندہ مرتا ہے، جو لوگ ہیں، معاشرہ ہے، وہ پوچھتا ہے ترکہ کیا ہے، چھوڑ کے کیا مرا ہے، وقالت الملائکۃ ما قدم، اور آگے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لے کے کیا آیا ہے، لے کے، بندے کہہ رہے ہیں چھوڑ کے کیا گیا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں لے کے کیا آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک وہ اعمال ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک وہ اعمال ہے جو آگے جاتے
جاتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں ان کے اعمال آگے جاتے ہیں، اور جو میٹیریلسٹک مادی سوچ جن کی ہوتی ہے ان کے اعمال یہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے ساتھ آگے جا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔